ساحل پر گزری وہ خوبصورت شام ماہنور کے دل میں ایک حسین یاد بن چکی تھی۔ اذلان کی باتیں، اس کا اعتماد اور اس کی محبت، سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا، مگر قسمت شاید ان دونوں کے لیے کچھ اور سوچ چکی تھی۔ اگلی صبح اذلان غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ ماہنور نے کئی بار اسے کال کی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اذلان نے اس کی کسی پیغام کا جواب نہیں دیا تھا۔ ماہنور کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ شام کو آخرکار اذلان کا میسج آیا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ماہنور فوراً اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ اکثر ملا کرتے تھے، مگر آج اذلان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا؟ ماہنور نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اذلان نے جواب دینے کے بجائے سامنے کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہنور کی نظریں اس لڑکی پر جا کر رک گئیں۔ لمبے بال، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی نمی۔ یہ ہانیہ ہے، اذلان نے دھیرے سے کہا، وہی نام جو ان تصویروں میں تھا۔ ماہنور کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ ہانیہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، مجھے تم دونوں سے معافی مانگنی ہے۔ اذلان اور ماہنور حیران رہ گئے۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا۔ جن تصویروں اور افواہوں نے تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیں، ان سب کی وجہ میں تھی۔ ماہنور چونک گئی۔ کیا؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہانیہ کی آواز بھری ہوئی تھی۔ اذلان ہمیشہ میرا اچھا دوست تھا، مگر اس میں ایک دوستی کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ جب اس نے صاف کہا کہ وہ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتا تو میں بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ماہنور خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اذلان کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اذلان کی خوشی تمہارے ساتھ ہے ماہنور۔ ماہنور کے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اذلان نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی رات ریحان کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اگر تم واقعی ماہنور کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دوسری طرف سے آواز آئی، تو میرے پاس ایک ایسا راز ہے جو اذلان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کون ہو تم؟ مگر کال فوراً منقطع ہو گئی۔ دوسری طرف ماہنور اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ ایک نیا طوفان ان کی زندگی کے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ ایک پراسرار شخص اذلان کے ماضی کا ایسا راز سامنے لائے گا جس کے بعد ماہنور کو اپنی محبت اور اعتماد میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ کیا آپ اس کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں پارٹ 11 لکھ دیں۔ ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ اللہ حافظ۔